نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج کا کویسچن ہے، کیا خانہ جنگی بھی عذاب کی ایک صورت ہے؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ انعام کی آیت 65 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ کہو کہ وہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دے یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھیڑا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں واضح کر رہے ہیں تاکہ یہ کچھ سمجھ سے کام لے لیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دشمنان دین کو اور ان کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی خبردار کر رہا ہے کہ جو عذاب الہی کو اپنے سے دور پا کر حق کے خلاف جرت پر جرت دکھا رہے تھے، اللہ رب العزت ان کو الرٹ کر رہا ہے کہ میرے عذاب کو آتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ہوا کا ایک طوفان تمہیں اچانک برباد کر سکتا ہے۔ زلزلے کا ایک جھٹکا تمہاری بستیوں کو خاک کر دینے کے لیے کافی ہے۔ قبیلوں اور قوموں اور ملکوں کی دعوتوں کے میگزین میں ایک چنگاری وہ تباہی پھیلا سکتی ہے کہ سالہ سال تک عذاب جنگ سے نجات نہ ملے۔ بس اگر عذاب نہیں آ رہا ہے تو یہ تمہارے لیے غفلت و مدہوشی کی وجہ نہ بن جائے کہ مطمئن ہو کر صحیح و غلط کا امتیاز کیے بغیر اندھوں کی طرح زندگی کے راستے پر چلتے رہو۔ غنیمت سمجھو کہ اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے اور وہ نشانیاں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے جس سے تم حق کو پہچان کر صحیح راستہ اختیار کر سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ آپ کی امت کو اللہ ان تمام قسم کے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر اور نیچے سے دیے جانے والے عذابوں سے حفاظت کے متعلق آپ کی دعا قبول کر لی اور امت کے آپس میں تفرقہ اور لڑائیوں سے حفاظت کی دعا کرنے سے آپ کو منع فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگی گئی اس دعا کے سبب اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر اپنا یہ خاص کرم فرمایا کہ پہلی قوموں کی طرح اس امت کو آسمانی یا زمین کے عذاب سے بیک وقت ختم نہیں کیا جائے گا، الحمدللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے عذاب، ٹیسٹ اور آزمائشوں کے ذریعے آزماتا، جگاتا اور الرٹ کرتا رہتا ہے تاکہ ہم اپنے راستے سیدھے کر لیں اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں انشاءاللہ۔ آئیے اب ہم سب مل کر اللہ غفور الرحیم سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول ہو گئی ہو یا خطا تو اس پر ہماری گرفت نہ فرمائیے۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بار نہ ڈال جس کے سہارنے کی ہم میں طاقت ہی نہ ہو۔ ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، یہود تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ انشاءاللہ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔